بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 58 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 59 وہ کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مجلسی۔ حدیث نمبر 59 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یحدث القوم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حدیث بیان فرما رہے تھے۔ جاءہ اعرابی فقال متی الساعۃ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحدث، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول رہے، یعنی حضور نے اس اعرابی کے سوال کا جواب ارشاد نہ فرمایا بلکہ اپنی گفتگو میں مشغول رہے۔ فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال، تو لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کی بات کو سماعت فرمایا ہے لیکن حضور نے اس بات کو ناپسند کی ہے۔ وقال بعضهم بل لم يسمع، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کی بات کو سنا ہی نہیں۔ حتی اذا قضى حدیثہ قال این، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، جب حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا قال این، وہ شخص کہاں ہے؟ اراہ السائل عن الساعۃ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل سے یہ فرمایا کہ وہ کہاں ہے جس نے یہ کہا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ قال ہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اعرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں۔ قال فاذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں گی تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، تو اس اعرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی منصب نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سائل کے سوال کو ناپسند فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں سوال کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ درس ملا کہ درمیان گفتگو کسی کی بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آئے یا اگر اپنی بات کرنی ہو تو جب پہلے والا شخص بات کر کے خاموش ہو جائے، اپنی بات کو مکمل کر لے تو پھر اس سے سوال کرنا چاہیے یا پھر اس کے بعد اپنی بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات حدیث میں یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی منصب نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔
تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منصب کو نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ حدیث نمبر 59 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 60 وہ کیا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفرۃ سافرناها۔ حدیث نمبر 60 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ فادرکنا، پس پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آ ملے، یعنی پہلے حضور پیچھے رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد حضور ہم سے آ ملے۔ وقد ارہقتنا الصلاۃ، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم سے نماز مؤخر ہو گئی۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، پس ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مرتین او ثلاثن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ اگر مسح کرنا کافی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کی آگ کے عذاب کی وعید نہ سناتے۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے، مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا جب کسی عالم کے سامنے کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹوکے اور بلند آواز سے اس کو منع کرے، اور یہ منع ایک مرتبہ نہ ہو بلکہ بار بار ہو، یہاں تک کہ وہ آدمی باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔